السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ گرمی میں آنے والا کل کا یا پرسوں کا دن شدید ترین گرم دن ہوگا اور اس دن میں ہمیں پوری احتیاط کرنی ہے تو ہم پہلے سے ہی فکر مند ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی وہ گرم دن شروع ہوتا ہے جو کہ لگ بھگ 10 سے 12 گھنٹوں کے دورانیے پر مشتمل ہوتا ہے، تو ہم لوگ اس دن کی تپش اور گرمی اور حبس برداشت نہ کر پاتے ہوئے مشروبات کا استعمال کرتے ہیں، اے سی، ایئر کولرز اور پنکھوں کے نیچے بیٹھتے ہیں، ہر طرح سے اپنے آپ کو اس ہیٹ سے بچانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو تھا چند گھنٹوں کا ایک گرم ترین دن، مگر کیا کبھی آپ نے اس گرم ترین دن کے بارے میں بھی سوچا ہے جو 50,000 سال کے دنوں پر مشتمل ہوگا؟ جی ہاں، مگر کیا آپ نے کبھی اس دن کے بارے میں سوچا ہے جس کی گرمی، جس کی حبس اور جس کی تپش میں 50,000 سالوں کا طویل دورانیہ مشتمل ہوگا؟ جی، یہ وہ دن ہے جو آپ کے اور میرے حساب کتاب کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن انسان اپنے اعمال نامے لے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا۔ یہ وہ دن ہے جس دن ظلم کرنے والوں کو ان کے ظلم کے بدلے دیے جائیں گے، ناانصافی کرنے والوں کو ان کی ناانصافیوں کی سزائیں دی جائیں گی، زیادتی کرنے والوں کو ان کی زیادتیوں کا عذاب دیا جائے گا۔ جی، یہ دن ہے محشر کا دن، the day of judgment۔ اس دن کا سوچ کر ہی روح کانپ جاتی ہے، اور آپ لوگ جب کسی کے ساتھ کیے گئے ظلم، زیادتیاں، ناانصافیاں اور دیے گئے دکھوں، تکلیفوں کا ازالہ صرف اتنا سا کر کے خود کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، روز محشر دیکھا جائے گا، آپ کے لیے روز محشر کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا۔ دنیا کی تکلیفیں، دنیا کے دکھ اور دنیا کی آزمائشیں تو آپ کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتی ہیں، آخرت کے اس دن کے بارے میں آپ سوچتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں اور اس کو اتنا ہلکا لے جاتے ہیں۔ وہ دن جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن صرف اعمال ناموں کا تذکرہ ہوگا، اس دن صرف پردے اٹھائے جائیں گے، مگر شاید لوگوں کو اس لیے اس دن کے پردوں کے اٹھنے کا ڈر باقی نہیں رہا کہ انہوں نے دنیا میں ہی بے پردگیاں اپنا لی ہیں۔ وہ دن کہ جس دن ایک سایہ بھی میسر نہیں ہوگا۔ ابھی تو آپ سائے بھی پا لیتے ہیں، سائے بنا بھی لیتے ہیں، سایوں کے نیچے رہائش بھی کر لیتے ہیں، سایوں کے نیچے پناہ بھی لے لیتے ہیں، مگر اس دن ایک ہلکا سا بھی سایہ نہ ہوگا سوائے اللہ کے سجے اس تخت کے سائے کے۔ آپ لوگوں کو اس دن سے ڈر نہیں لگتا جب آپ کے اعمال ناموں کی وجہ سے آپ کو کیٹیگریز میں کھڑا کیا جائے گا، جب آپ کو کہا جائے گا اس طرف آ جائیں، فلاں اعمال والے اس طرف آ جائیں، فلاں نیکیاں کرنے والے اس طرف آ جائیں، فلاں اللہ کی حیا رکھنے والے اس طرف آ جائیں، فلاں اللہ کو اور اس کے رسول کو اور قرآن جیسے رہنما کو جھٹلانے والے اس طرف آ جائیں، قیامت کے دن کو دنیا کے دنوں سے ہلکا سمجھنے والے اس طرف آ جائیں۔ آپ کو اس دن کی ججمنٹ سے ذرا بھی خوف نہیں آتا؟ مگر کیا ہی خوبصورت ہوگا نا، اور کیا ہی با کمال مومن ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے کو پا لیں گے، اللہ کے عرش کے سائے کو اس دن پائیں گے، اللہ کے عرش کے سائے کو۔
اس دن جس دن کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا، کیا ہی لوگ ہوں گے جو اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سائے کو پائیں گے، کیا ہی بہترین ایمان ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے کو پائیں گے۔ مطلب وی آئی پی یہاں دنیا میں آپ انسانوں کو ایک مرتبہ دیتے ہیں، ایک عزت دینے کی بھرپور کوشش میں ان کو وی آئی پی بناتے ہیں کہ جی یہ وی آئی پی ہیں، ان کے کھانے پینے کا خاص انتظام کیا جائے، ان کے رہنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، تمام چیزوں کا خاص خیال رکھا جائے کہ یہ وی آئی پی ہیں۔ اب ذرا سوچئے اس دن کے بارے میں جب آپ کو ایک ذرے کا سایہ بھی میسر نہیں ہوگا، مگر وہ لوگ کس قدر وی آئی پی ہوں گے جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ آپ یہاں پر کتنی جلدی فیصلے کر لیتے ہیں نا، کسی کی بھی زندگی کے، کسی کے بھی اخلاق کے، کسی کی بھی پاکیزگی کے، کسی کے بھی پردے کے، آپ جلدی جلدی فیصلے کر دیتے ہیں، جلدی جلدی تم اسلام کی ٹھیکیدار ہو، تم اسلام کے ٹھیکیدار ہو، میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے کے چل سکتا، میری فیملی نہیں مان رہی لہٰذا میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، میری پہلی بیوی نہیں مان رہی میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں، مجھے لگتا ہے ہم ساتھ نہیں چل سکتے اس لیے میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ ایسے ایسے لفظ اور ایسے ایسے فیصلے جو دوسرے انسان کے دل کو چیرتے ہوئے اس کی روح تک کو بھی اذیت میں مبتلا کریں، کتنی جلدی کر دیتے ہیں نا آپ یہ سب فیصلے۔ مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن لوگ پریشان ہوں گے، لوگ کشمکش میں مبتلا ہوں گے کہ فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا، فیصلہ کب ہوگا؟ کیونکہ یہاں پر تو ایک سایہ بھی میسر نہیں ہے، ایسی گرمی، ایسی تپش اور ایسی حبس اور ایسی گرمی، فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا؟ مگر وہاں پر بس جلدی ہوگی کہ ہمارا حساب کر دیا جائے، مگر 50,000 سال کا ایک طویل دن آپ کو پورا کرنا ہوگا، کیونکہ وہاں پر فیصلے آپ کے نہیں ہوں گے، وہاں پر فیصلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہوں گے، جس کی آیتوں کو آپ نے جھٹلایا، جس کے احکامات کو آپ نے کبھی والدین کی تو کبھی بہن بھائیوں کی تو کبھی پہلی بیوی بچوں کے یا کبھی دوسری بیوی بچوں کے حقوق پر ترجیح دیتے ہوئے دوسرے لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کیے، وہاں فیصلے آپ کے نہیں ہیں، وہاں پر فیصلے رب کے ہونے ہیں۔ ویسے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو 7 قسم کے لوگ ہوں گے، جو بہترین ایمان والے، جو بہترین وی آئی پی ہوں گے، جو اللہ کے خاص بندوں میں خاص عرش کے سائے کے تلے آئیں گے، وہ موجود ہیں، مگر میرا یہاں پر تذکرہ ہے عادل، جی وہ لوگ جو عدل کرنے والے ہوں گے، جو انصاف کرنے والے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عدل و انصاف کو بے حد پسند فرماتا ہے کیونکہ وہ خود انصاف پسند ہے۔ تو آپ غور و فکر کر لیجئے کہ آپ نے دنیا میں کس رشتے کے ساتھ بہتر کرتے ہوئے کس رشتے کے ساتھ ناانصافیاں کی ہیں۔ اب آپ کہیں گے اچھا چلو میں کون سا حکمران ہوں، میں کون سا عدل کرنے والا ہوں، میں